الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی ویڈیو حضرت عبداللہ بن طاہر خراسان کے گورنر تھے اور نیشا پور اس کا دارالحکومت تھا، یعنی کیپٹل۔ ایک لوہار اپنے شہر ہراتا سے تجارت کے سلسلے میں نیشا پور گیا، اپنا مال وغیرہ بیچنے کے بعد اپنے اہل و عیال کی ملاقات کے لیے وطن واپس لوٹنے کے لیے اس نے تیاری کی اور رات کو سفر کا آغاز کیا۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر کے راستوں کو محفوظ بناؤ تاکہ آنے جانے والے مسافروں کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ تو اتفاق سے اسی رات سپاہیوں نے چند چوروں کو گرفتار کیا اور اس کی اطلاع حضرت عبداللہ بن الطاہر کو دی، اور ان چوروں میں سے ایک چور جو ہے وہ بھاگ نکلا۔ اب سپاہی بڑے گھبرائے، انہوں نے اب سوچا کہ ہم نے چونکہ اطلاع کر دی ہے امیر کو، تو ان کو اگر پتہ لگا تو وہ تو ہمیں سزا دیں گے۔ تو سپاہی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کی نظر اس لوہار پر پڑی جو رات کو سفر اختیار کرتا ہوا اپنے وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ تو سپاہیوں نے جو ہے اس کو بھی اپنی حراست میں لیا، چور پورے کیے اور حضرت عبداللہ الطاہر کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ نے تحقیق کے بعد حکم جاری کیا کہ ان کو قید کر دو۔ اب وہ جو نیک سیرت لوہار تھا جو تجارت کے سلسلے میں اپنے بچوں سے دور گیا تھا، اب وہ جب گرفتار ہوا تو اس نے اب سمجھ لیا کہ اب میرا جو معاملہ ہے نا وہ اب میرے اللہ کے پاس ہے، اب میرا اللہ ہی مجھے بچائے تو بچائے۔ لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے مناجات شروع کی۔ اس طرف وہ اللہ کے حضور میں مناجات کے لیے پیش ہوا، تو دوسری طرف حضرت عبداللہ الطاہر جو رات کو اپنے بستر پر محو استراحت تھے، سو رہے تھے، ان کو خواب آیا کہ 4 بہادر طاقتور لوگ آئے ہیں اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا ہے اور الٹنے لگے ہیں۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی، اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور مسلسل اسے یہ خواب 4 دن آتا رہا اور وہ بڑا پریشان رہا۔ مختصر یہ کہ اس نے جیلر کو بلایا، اس سے پوچھا کہ دیکھو تمہارے قید خانے میں کوئی بے قصور تو نہیں؟ تو جیلر نے جواب دیا، حضرت یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون قصوروار ہے یا نہیں، لیکن ایک شخص ہے جسے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں، وہ نماز میں مشغول رہتا ہے اور مسلسل اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، مناجات کرتا ہے اور روتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ الطاہر نے یہ سنا تو فوراً حکم دیا کہ اسے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ معاملے کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا وہ بے قصور ہے۔ اب حضرت عبداللہ طاہر نے معذرت کی اور اسے کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ پہلا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، دوسرا میری طرف سے 1000 درہم قبول کیجئے، اور تیسرا کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں
تاکہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. تو جب اس نے یہ 3 شرائط رکھی تو اس لوہار نیک سیرت لوہار نے جواب میں فرمایا، اب یہ اس واقعے کا جوہری پہلو ہے، آپ نے جو یہ فرمایا کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے معاف کیا، پہلے نمبر پر. دوسرا آپ نے کہا کہ 1000 درہم قبول کر لیجئے تو میں نے وہ بھی قبول کیے، دوسری بات. تیسری بات کہ آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ مشکل میں آپ کے پاس آؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو اللہ مجھ جیسے ایک لوہار، ایک عام آدمی کے لیے آپ جیسے بادشاہ کے تخت کو ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اپنی ضرورت دوسرے کے پاس لے جانا یہ اصول بندگی کے خلاف ہے. میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے کر جاؤں. تو یہی اس واقعے کا جوہری پہلو ہے. یہ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ضیاء اللہ غازی صاحب، انہوں نے یہ پوسٹ بھیجی مجھے، تو یہ واقعہ بڑا زبردست پسند آیا، تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کا جوہری پہلو آپ کے سامنے رکھوں. تو آپ نے دیکھا کہ نماز نے وہ اصول بندگی جو ہے نا وہ مقرر کیا ہے، وہ متعین کیا ہے کہ نماز ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ نماز ہمیں اس اصول بندگی کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کی حضوری میں ہمیں پیش کرتی ہے. تو اسی نماز کے طفیل اس لوہار نے اس قید سے مشکل سے نجات پائی اور حضرت عبداللہ الطاہر نے اس سے معافی طلب کی. تو اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے. آمین.